بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین و ناظرین معززین، سب کو میری طرف سے گزشتہ عید مبارک۔ مصروفیات کی وجہ سے 2 سے 3 دن آپ سے مخاطب نہ ہو سکا۔ یہ ہمارے ملک کا نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کا یہ المیہ ہے کہ چاند کے اوپر اختلافات کثرت سے پائے جاتے ہیں، اور چاند نظر آنے یا نہ آنے کا دار مدار انہوں نے سائنسی بیس پہ رکھ لیا ہے۔ سائنس اگر قرآن کے مطابق ہو تو قابل عمل، اور اگر قرآن و حدیث سے متعارض ہو تو قابل رد ہے۔ وہ جگہیں، وہ علاقے، وہ دور جہاں سائنسی ایجادات نہیں ہیں۔ روزہ اور عید کے بارے میں کیا کریں گے؟ پورے یورپ میں عید تو ایک دن ہو گئی، لیکن روزہ کئی نے 29 رکھے اور کئیوں نے 30 رکھے۔ پاکستان میں بھی 2 عیدیں، ہندوستان میں بھی 2 عیدیں۔ چاند کے اوپر بحث کرنا کہ اس کی پیدائش 18 سے 20 گھنٹے جب ہو جائے، اتنی ڈگری پہ ہو تو دیکھا جا سکتا ہے، 45 سے 40 منٹ مطلع پہ رہتا ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ مسلم۔ اگر یہ بات بتا دی گئی ہے کہ اس کی پیدائش ہو گئی ہے، اس کی عمر اتنی ہو گئی ہے، اتنی ڈگری پہ ہے، اور فلاں جگہ پہ موجود ہے، آسمان کے اوپر مطلع اگر صاف ہو یا ابر آلود ہو، جب یہ بتا سکتے ہیں، اور یہ باتیں دوسرے تیسرے روزے سے شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر ساری سائنسی معلومات ایجادات اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ اس کی پیدائش ہو چکی ہے، 18 سے 20 گھنٹے ہو چکے ہیں، وہ 10 ڈگری پہ ہے، 45 ڈگری پہ ہے، 45 منٹ پہ رہتا ہے، 40 منٹ مطلع پہ رہتا ہے، پھر اختلاف کس چیز کا؟ پھر اس کا اعلان کر دیں۔ اور پھر اعلان ایسا ہونا کہ مغرب کے بعد، اگر وہ غروبی آفتاب کے بعد 40 سے 45 منٹ پہ رہتا ہے مطلع پہ، اس کی عمر بھی 18 سے 20 گھنٹے ہے، اور اس کی ڈگری بھی بتا دی گئی ہے، تو پھر عشاء کی اذان سے 15 سے 20 منٹ پہلے وہ بتا دیں۔ کیوں نہیں بتاتے؟ قصور کس کا ہے؟ جرم کس کا ہے؟ روزہ ایک زیادہ رکھوانا اور ایک کم رکھوانا، اور پھر عید 2 کرانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند بندوں کے ساتھ چاند دیکھنے کے لیے گئے نا، ایک آدمی نے کہا وہ چاند ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی آنکھ سے بالوں کو ہٹاؤ، پھر چاند بتاؤ۔ یہ وہی عمر ہے نا؟ یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل کہنے والے اپنے اندر وہ طہارت، وہ پاکیزی، وہ علم، وہ تقوی، وہ سچائی، وہ امانت پاؤ، بغیر کسی سہارے کے چاند کو دیکھو۔ وہ ایسی مائیں ناپید ہو گئی ہیں جو ایسے بچے پیدا کرتی تھی۔ یہ میرے پاس حوالے کے لیے 2 کتابیں ہیں۔ بہجت الاسرار، اس کتاب سے کون ناواقف ہوگا؟ غوث پاک کی سیرت پہ لکھی ہوئی ہے، پیدائش سے لے کر وفات تک، اور آج تک ان کی کرامات، الہامات اور کشف۔ اور یہ دوسری کتاب اخبار الاخیار، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی، جن کو سارے مسلک کے لوگ محقق علی الاطلاق کہتے ہیں۔ انہوں نے ایسے بزرگوں کے حالات لکھے ہیں جو رمضان کے مہینے میں
سحری سے لے کر افطار تک دودھ نہیں پیتے تھے، بچپن سے روزے دار تھے۔ اور غوث پاک کے کشف کے بارے میں تو یہ ہے کہ میں بندے کے اندر کی باتیں ایسے دیتا ہوں جس طرح شیشے کی بوتل میں کوئی چیز رکھی ہو، نظر آر پار ہو جاتی ہے۔ اگر شرعیت کی مجھ پہ پابندی نہ ہو تو میں سب کچھ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے کہ میں وہ کچھ بھی تمہیں بتا دوں جو گھروں میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو، کتنا کھاتے ہو، کتنا جمع کر کے رکھتے ہو۔ سورہ آل عمران پڑھ کے دیکھ لیں، سورہ زخرف میں دیکھ لیں۔ تو بات یہ ہے کہ اب یہ کوئی فتویٰ نہ لگا گے کہ باب تشیع کوئی نہیں ہے۔ ہم بابوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لیکن لے آؤ پھر بڑے بڑے سائنسدان، چھوڑ دو روئے ہلال کے مسئلے کو۔ یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ امت کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں، یا تو رویت ہلال کو ختم کر دیں یا پھر سائنسی ایجادات کو کیا کر دیں، پرے رکھ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ میری امت ان پڑھ ہوگی، اور یہ پڑھ لکھ کر ان پڑھ ہے، پڑھ لکھ کر ان پڑھ ہے۔ وہ اس لیے کہ اتنی تعلیم ہونے کے باوجود کسی علم کی بات پہ عمل نہیں ہے، تو اس لیے فرمایا میری امت ان پڑھ ہوگی۔ ان کو آپ نے فرمایا اشارو ہاکذا، اشارو ہاکذا، پھر ایک یوں کر دیا، چاند مہینہ 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، اور ساتھ واضح بتا بھی دیا غمتن اب برالد ہو، تو پھر تکمل العدہ، 30 کی گنتی پوری کرو۔ بات ہے یہ ہمارے سائنسدان سورج کو اوورٹیک کر کے مریخ پہ پہنچ گئے ہیں۔ ذرا سورج کا بھی مشاہدہ کر کے دیکھنا، جو چوتھے آسمان پہ ہے، چھٹے پہ مریخ ہے، وہاں چلے گئے ہیں۔ اعتراض نہیں کر رہا، طنز نہیں کر رہا۔ امت کے اندر اختلافات پیدا ہونے کی وجہ سے عبادات میں فرق پڑتا ہے، بعضوں کا روزہ ایک زیادہ ہو جاتا ہے، بعضوں کا کم ہو جاتا ہے، پھر عیدیں دو ہو جاتی ہیں۔ کس کو مانیں؟ ادھر سے بھی قرآن، ادھر سے بھی قرآن، ادھر سے بھی حدیث، ادھر سے بھی حدیث، تو عارض آ جائے گا۔ کس کی بات کو مانیں؟ اس مولوی صاحب کی مانیں، اس مولوی صاحب کی مانیں، کس کی مانیں؟ کسی ایک کی ماننی پڑے گی، دوسرے کا پھر رد کریں گے تو قرآن کا رد ہوگا، حدیث کا رد ہوگا۔ تو اس لیے اپنے اندر پاکیزگی، صفائی، آپ کا وجدان کیا کہہ رہا ہے؟ کیا رات 12 بجے عید کا اگر اعلان ہو، چاند نظر آئے رات 12 بجے، مان لیں گے؟ یہ امت ایسی بھیڑ چال ہے۔ تفریق کرنے والے بھی اور اتحاد پیدا کرنے والے بھی حکومتی رٹ کے اندر آتے ہیں، وہ جو پیدا ہوگی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان اختلافات سے بالا تر ہو کر سائنسی ایجادات کو سامنے رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے، فقہ اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا قول صالح بیان کیا جائے، ایسا اعلان کیا جائے کہ امت کے اندر نہ اختلاف ہو، نہ افتراق ہو، اتحاد ہو، یگانگت ہو اور محبت ہو، سب خوشیاں میں برابر کے شریک ہوں۔ بے شمار ایسی باتیں کرنی تھیں۔ انشاءاللہ اپنی روٹین پہ آ کے آپ کے وظائف و عملیات کا یہ کام جاری رہے گا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی اچھے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو روزے جس نے 30 رکھے ہیں یا 29 رکھے ہیں، اللہ ان کو اپنی دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ فطرانہ آپ نے دیا ہوا، میں نے جس مسجد میں نماز پڑھی ہے نا، تو وہاں مولوی صاحب خطبہ پڑھ کے تو یہ کہتے ہیں جس نے فطرانہ دینا ہے دے دو، یہ مدرسہ ہے، یہ فلاں فلاں ہے۔ حالانکہ فطرانہ کی ادائیگی کیا ہوتی ہے؟ نماز کی ادائیگی سے پہلے ہوتی ہے۔ نماز عید پڑھنے سے پہلے اس کی کیا ہوتی ہے؟ ادائیگی ہوتی ہے۔ اور نماز عید الاضحیٰ، قربانی والی نماز عید جو ہوتی ہے نا، وہ پہلے نماز ہوتی ہے پھر قربانی ہوتی ہے۔ یہ نہ کریں کہ عید الفطر پڑھ کے فطرانہ دیں، اور یہ بھی نہ کریں کہ عید الاضحیٰ پڑھنے سے پہلے قربانی کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔